والدین سے بدسلوکی کی سزا۔ دین محمد کو جب گھر سے بیٹے اور بہو کی طرف سے بہت زیادہ طعنے ملنے لگے تو وہ بیٹے سے بہت بیزار رہنے لگے۔ ان کی سوچ ان کو 30-35 برس پیچھے لے گئی۔ جب ان کا بیٹا سائم 2 سال کا تھا تو اس کی ماں دین محمد کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دین محمد نے بیٹے کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ جب تھوڑا بڑا ہوا تو بے جا ضد اور لاڈ پیار سے بگڑنے لگا۔ دین محمد اپنی قلیل آمدنی سے اس کی ہر ضد پوری کرتے۔ جب بیٹا پڑھ لکھ کر ایک پرائیویٹ ادارے میں اچھی ملازمت پر فائز ہو گیا تو دین محمد کو پوتوں پوتیوں کی یاد ستانے لگی اور اس کی شادی کی فکر ہونے لگی، کیونکہ دین محمد بیٹے کا کھانا پکاتا، اس کے کپڑے دھوتا اور استری کرتا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ کوئی اس کی گھر والی بھی آ جائے تو اسے بھی کچھ سکون ملے۔ آخرکار ایک اچھی جگہ بیٹے کا رشتہ ہوا اور امبرین اس کی بہو بن کر آ گئی۔ شروع میں تو دین محمد کو کھانا ملا، لیکن کچھ ماہ بعد بہو بولی، میں اتنا کام نہیں کر سکتی، بابا آپ اپنا کھانا خود بنا لیا کرو۔ بابا نے بیٹے اور بہو کو دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھ سے آنسو کے چند قطرے گرے جو بیٹے اور بہو نے تو نہیں دیکھے، لیکن خالق کائنات کی عدالت میں وہ آنسو کے قطرے پیش ہو گئے۔ اگلے دن بیٹا بائک سے پھسلا اور معمولی زخمی ہوا، مطلب اللہ کی وارننگ ملی۔ دین محمد پاگلوں کی طرح بیٹے کی خدمت کرتا، لیکن بیٹا جب باپ سے بات کرتا تو جھڑکیوں کی صورت میں، بیٹا بیوی سے بات کرتا تو انتہائی شیریں لہجے میں، لیکن باپ سے بات کرتے ہوئے تلخ لہجہ ہو جاتا۔ دین محمد آنسو بہاتا رہا، اس کے آنسو اللہ کے حضور گواہیاں دیتے رہے۔ بیٹے کو چھوٹے چھوٹے حادثات کی صورت میں وارننگ بھی ملتی رہی، لیکن ناخلف بیٹے کو اللہ کی وارننگ کی سمجھ نہ آئی۔ اب دین محمد کے گھر پوتی پوتے کی آمد قریب تھی اور دین محمد سارا دن خوش پھرتا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایک دن دین محمد کو بہو کی جانب سے نیا حکم ملا، بابا میری ماں اور بہن آ رہی ہیں، جگہ کم ہے، آپ کسی دوست کے پاس کچھ دن گزار لیں یا پھر ساتھ والی مسجد کے حجرے میں قیام کر لیں۔ دین محمد نے بیٹے اور بہو کو دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہو مجھے گوارا نہیں، پر بیٹا اپنا خیال ضرور رکھنا، اور ایک بار میں تجھے سینے سے لگانا چاہتا ہوں، بڑے دن ہوئے تجھے سینے سے نہیں لگایا۔ یہ کہتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگایا اور زاروں زار رویا، لیکن پتھر دل بیٹے کی آنکھ خشک ہی رہی۔ 5 سال بعد ایک بابا مسجد سے نکلتا اور ایک اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑا ہو جاتا۔ وہاں سے چھٹی کے ٹائم ایک بچہ نکلتا۔ بابا بڑی حسرت اور پیار سے بچے کو دیکھتا اور اپنی آنکھ کے آنسوؤں کو دامن سے صاف کرتا ہوا چل پڑتا۔ یہ بابا دین محمد تھا جو اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے روز چھپتا چھپاتا آتا اور دیکھ کر چلا جاتا۔ یہ معمول چلتا رہا۔ ایک دن بابا حجرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا سابقہ پڑوسی آیا اور